اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا۔ کل حمد ثنا شکر تعریف اللہ کے لیے جو مالک الملک ہم سب کے مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ لاکھوں درود و سلام اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین بن کے آئے تمام جہانوں کے لیے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے محترم بھائیوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہجری سال کا 9واں مہینہ ہے، اور اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اسی ماہ مبارک کے روزے رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس مہینہ بھر کا روزہ رکھے۔ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے، اور بلا شبہ یہ عبادت، تلاوت اور اللہ سبحانہ و تعالی کو منانے کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں سب کاموں کو ثانوی حیثیت پہ رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی اور عبادت کو اولین ترجیح پر رکھا جاتا ہے، اور شب و روز عبادت و ضیافت میں صرف ہوتے ہیں، اور بندہ مومن عمل صالح کے ذریعے سے اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس مقدس مہینے سے کما حقہ نفع حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اچھے انداز سے ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کر سکیں۔ تو آئیے چند ایسے اعمال سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اچھے انداز سے رمضان المبارک کا خوبصورت استقبال کر سکیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ رمضان المبارک کی عظمت کا ادراک کیجیے کہ یہ بڑی شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے جو رفعت اور بلندی اور مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی اور مہینے کے حصے میں نہیں آیا۔ صحیح ابن ماجہ میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز سے دو شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دونوں ایک ساتھ اسلام لائے۔ اب ان میں سے ایک شخص بڑا محنتی تھا عبادت میں، تو اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ شہید کر دیا گیا، اور دوسرا اس کے 1 سال بعد تک بھی زندہ رہا اور پھر وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور میں نے ان دونوں شخصوں کو دیکھا جنت کے دروازے پر، کہ جنت سے ایک شخص باہر آتا ہے، اور جو 1 سال بعد میں فوت ہوا اس کو اجازت دیتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کچھ دیر کے بعد پھر وہ شخص جنت سے باہر آیا، اور اس نے اس کو بھی اجازت دی جو اس سے پہلے 1 سال شہید کر دیا گیا تھا، تو وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ شخص آیا میرے پاس اور مجھے کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ، آپ کا ابھی وقت نہیں آیا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اٹھ کے لوگوں کے سامنے یہ خواب بیان کی، تو لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ ایک شخص عبادت میں بڑا محنتی
محنت کرنے والا، ثم استشہد، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی کر دیا گیا۔ لیکن وہ شخص جو 1 سال بعد میں فوت ہوا ہے وہ پہلے کیسے جنت میں داخل ہو گیا؟ تو یہی واقعہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا من ای ذالک تعجبون، لوگوں تم کس بات پہ تعجب کرتے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا ثم استشہد، وہ پہلا شخص بڑا محنتی تھا، وہ عبادت میں محنت کرنے والا، وہ تو گویا زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا تھا، ثم استشہد، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی کر دیا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول ودخل ھذا الآخر الجنۃ قبلہ، لیکن یہ سال بعد میں فوت ہونے والا پہلے کیسے جنت میں داخل ہو گیا؟ زیادہ محنتی تو وہ تھا، وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوا۔ شہادت بھی ایک مقام اور درجہ ہے جو بھی جس کو بھی اللہ تعالیٰ اس پہ فائز کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، اچھا میرے صحابہ بتائیے کیا وہ 1 سال بعد میں زندہ نہیں رہا؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو ہے 1 سال بعد وہ زندہ تو رہا۔ تو فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا اور اس نے روزے بھی رکھے، وَصَلَّى، اور اس نے نمازیں بھی پڑھی، قضا و قضا فی سجدۃ فی سنہ، اور 1 سال بھر تک اس نے اللہ کے سامنے سجدے بھی کیے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو سچ ہے، وہ 1 سال بعد میں زندہ بھی رہا، اس نے سال بھر سجدے بھی کیے، نمازیں بھی پڑھی، رمضان کا مہینہ پا کے روزے بھی رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما بینہما ابعد من بین السماء والارض، تو بس یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے درجوں میں آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری اور بعید ہے، اس وجہ سے کہ اس نے سال بھر سجدے کیے، سال بھر وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آیا، اس نے روزے بھی رکھے، تو اس وجہ سے اللہ نے اسے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہوا، اور اس کا مقام اتنا بلند ہے جتنی زمین و آسمان کے درمیان دوری ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ رمضان المبارک کی عظمت کا ادراک کیجئے کہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور یاد رکھیے یہ نعمت الہی ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کیجئے۔ عام طور پہ انسان کو جو نعمت میسر نہیں آتی، جو مل جاتی ہے اس کی قدر کم ہوتی ہے، جو مل جاتی ہے اس کا احساس بھی کم ہوتا ہے، لیکن جو انسان کو نہیں ملتا اس کے لیے انسان تڑپتا رہتا ہے، خواہ وہ نعمت نہ بھی ہو، یہ اس کو نعمت سمجھ رہا ہے، اس کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے کتنے ایسے لوگ ہمارے ساتھ سحری کرنے والے، افطاری کرنے والے آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھتے ہوئے، اس کا احساس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو رمضان نعمت الہی ہے، اس کا شکر بھی ادا کیجئے اور اس کی عظمت کا ادراک بھی کیجئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، لوگو تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اور فرمایا شہر فیہ لیل خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے شب قدر جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، جس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور جس میں رات کا قیام اس کو نفل قرار دیا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور فرمایا صبر کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے، وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اور آپس میں یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، لوگو ایک بڑا عظمت والا مہینہ وہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی عظمت کا ادراک کیجئے،
اور یہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور دوسرے نمبر پہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیجیے۔ رمضان المبارک سے نفع حاصل کرنے کے لیے خالص نیت کے ساتھ عزم مصمم کیجیے۔ دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی نظر آتی ہے، جب وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نظر تو آ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، حج کے لیے گیا ہے اسی طرح صدقہ کرتا ہے تو وہ بھی نظر آتا ہے، لیکن یہ واحد عبادت ہے جس کا دل کے ساتھ تعلق ہے۔ روزہ کسی نے رکھا ہے، ہم کو نہیں پتا اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، تو اس کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ خالص نیت کے ساتھ عزم مصمم کیجئے اور ہر کام اخلاص کے ساتھ ہی کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فرمایا کسی بات کا حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے افطاری کا انتظام کر رہے ہیں، تو اپنی نیت کو خوبصورت بنائیے، اپنی نیت کو خالص کیجیے۔ جس قدر نیت خوبصورت ہوگی اس قدر ہی اللہ کے ہاں وہ عمل خوبصورت بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل، فرمایا اللہ سبحانہ ہوا تعالی ابن آدم کا کوئی عمل بھی قبول نہیں فرماتے الا ما کان له خالصا، سوائے وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، صرف اللہ کے لیے کیا جائے، جو عمل اس کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، اور اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، بس وہ عمل کر رہا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، چاہے وہ صدقہ ہے، چاہے اس نے روزہ رکھا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو انسان جو بھی نیکی کرے اس میں اپنی نیت کو خالص کرے، نیت کو خوبصورت بنائے۔ اور جو شخص اخلاص سے عاری ہو کر ریاکاری کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے، وہ پوری زندگی بھی عمل کرتا رہے، تو ایسی کوئی عبادت بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالی قبول نہیں فرماتے۔ تو دوسرے نمبر پہ اپنی نیتوں کو خالص کیجیے۔ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنی نیت کو خوبصورت بنائے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے رمضان میں، جو بھی نیکی کرنی ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف رب کی رضا کے لیے ہم نے نیک عمل کرنے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اپنی نمازوں کی حفاظت کا خاص اہتمام کیجیے۔ دیکھیے نماز یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور جس کی ایک عاقل اور بالغ مسلمان کو کسی حالت میں بھی معافی نہیں۔ نماز ایسا عمل ہے، زندگی کے آخری ایام میں حضور کی زبان پہ جو الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اس لیے ماہ شعبان سے ہی اپنی نیت بنائیے ابھی سے کہ ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی۔ دیکھیے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے ایک نماز کا تارک یہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس لیے ابھی سے عزم مصمم کیجئے کہ ہماری کوئی نماز رہنی نہیں چاہیے، ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ ایک شخص روزہ بھی رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو ایسی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیے نماز پہلے ہے، سال بھر میں ایک ماہ کے لیے روزے آتے ہیں، لیکن نماز تو پوری زندگی کے لیے فرض کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے ابھی سے عزم کیجئے کہ ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، بلکہ صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے با جماعت نماز ادا کرنی ہے۔ اور ایک عظیم تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما فاتتنی التکبیرۃ الاولی منذ 50 سنہ، سعید بن مسیب فرماتے ہیں 50 سال گزر چکے ہیں میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ بھی تو اللہ سے محبت کرنے والے، اور وہ جو فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي مسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، نماز سے اس قدر محبت۔ اور فرماتے ہیں وَمَا نَظَرْتَ فِي كَفَى رَجُلٍ فِي صَلَاةٍ مُنذ 50 سنہ، اور 50 سال گزر چکے ہیں دوران نماز میں نے کسی شخص کی پشت کو نہیں دیکھا۔ مراد یہ ہے کہ ہمیشہ صف اول کے نمازی، صف اول میں نماز ادا کرنے والے۔ یہ عظیم تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہ 50 سال گزر چکے کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور صرف تکبیر اولیٰ نہیں بلکہ صف اول کے نمازی، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے۔ اور فرماتے ہیں ما اذن المؤذن منذ 30 سنہ الا وانا فی المسجد، فرماتے ہیں لوگوں 30 سال گزر چکے ہیں مؤذن اذان نہیں دیتا، سعید بن مسیب پہلے مسجد میں موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی تو لوگ تھے، یہ بھی تو نمازوں سے اور مساجد سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔
تو ابھی سے عزم کیجئے کہ ہم نے نماز نہیں رہنی، نماز نہیں چھوڑنی، ہم نے نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے عشاء اور فجر کی نماز، اس کی خاص تاکید بھی آئی ہے اور وعید بھی آئی ہے، اس کا خاص اہتمام کیجیے۔ اور یاد رکھیے فجر اور عشاء کی نماز جو ہے اس میں شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو نیند کا غلبہ دے کر بندے کو رب کی بندگی سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن بندہ مومن اس کی صفت یہ ہے کہ وہ دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود عشاء کے وقت رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح صبح کو نیند کے غلبے کے باوجود وہ فجر اٹھ کے بعد جماعت ادا کرتا ہے، یقیناً یہ رب کے تقرب اور اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اور اسی کی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا کہ نصف رات یہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، نصف رات کا اس نے قیام کیا ہے۔ اور فرمایا ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جس نے پھر فجر کی بھی نماز با جماعت ادا کی تو گویا پوری رات ہی اللہ کی عبادت کرتا رہا، پوری رات اس نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز جو شخص با جماعت ادا کرتا ہے تو اس پہ حضور نے یہ فضیلت بیان فرمائی۔ ربیعہ بن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما اذن المؤذن لصلاة الصبح منذ 40 سنة الا وانا فی المسجد۔ ربیعہ بن یزید کہتے ہیں 40 سال گزر چکے ہیں، مؤذن صبح کی اذان نہیں کہتا الا وانا فی المسجد، اور میں پہلے مسجد میں موجود ہوتا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے فجر کی اذان، اور 40 سال گزر چکے ہیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ربیعہ بن یزید یہ تہجد گزار تھے۔ فجر کی اذان کے وقت مسجد میں موجود ہونا یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص اگر تہجد گزار نہیں تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو گویا کہ 40 سال گزر چکے ہیں، فجر کی اذان نہیں ہوتی اور یزید بن ربیعہ بن یزید مسجد میں پہلے موجود ہوتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں الا ان اکون مریضا او مسافر، ہاں اگر میں بیمار ہوں یا کہیں سفر پہ گیا ہوں، لیکن اس کے علاوہ 40 سال گزر چکے ہیں، فجر کی مؤذن اذان نہیں کہتا اور اس سے پہلے میں مسجد میں موجود ہوتا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے نمازوں کی حفاظت کی، جنہوں نے تھاما ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ۔ تو فجر اور عشاء کی نماز کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ جو شخص یہ دو نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، لیکن جو شخص ان کو مشکل سمجھتے ہوئے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو ان لوگوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، فرمایا منافقین پہ سب سے بھاری دو نمازیں ہیں، وہ عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان دو نمازوں کا اجر کتنا ہے، کہ کس طرح فجر اور عشاء کی بعد جماعت نماز ادا کرنے والا پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاة الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے یہ اللہ کی حفاظت اور ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، لوگو اللہ کی ذمے کو ہاتھ سے نہ جانے دو، فجر کی نماز کی حفاظت کرو، عشاء کی نماز کی حفاظت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کس قدر اجر ہے، کس قدر فضیلت ہے ان دو نمازوں کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، فرمایا لوگ ضرور ان دو نمازوں میں شریک ہوں چاہے گھٹنوں کے بل ہی چل کے کیوں نہ آئے۔ یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن اگر کوئی جان چھڑانے کی کوشش کرے، وہ بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن فجر میں بھی سویا ہے، عشاء میں بھی سویا ہے، تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ان اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء والفجر، منافقین ہیں جن پہ بھاری ہوتی ہے عشاء اور فجر کی نماز۔ مومن جو ہے لاکھ تھکاوٹ ہو اسے، وہ فجر میں رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، وہ عشاء میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ رمضان المبارک کا استقبال خوبصورت یہ ہوگا کہ ہماری نمازیں خوبصورت ہو جائیں، ہم اللہ کی عبادت، اور صرف
رمضان کے نمازی رمضانی نہ بنو، ربانی بنو، سال بھر اللہ کی عبادت کرو۔ صرف یہ نہیں کہ رمضان آنا ہے تو ہم نے نمازوں کے لیے تیار ہونا اور کوشش کرنی، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کے لیے معراج کے درجے پر ہے۔ کیا صرف رمضان میں ہے؟ نہیں، 12 مہینے۔ جو اللہ رمضان کا رب ہے وہی تو شعبان اور شوال کا رب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن بھی نازل ہوا تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، زندگی کے آخری سانس تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو اور جہنم اور نفاق سے برات کا سامان کیجیے۔ نمازوں کے اہتمام کے ضمن میں ایک خوبصورت کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرکہ التکبیرۃ الاولی، فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دن بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرتا ہے، کتب لہ براءتان، اللہ کے رسول نے فرمایا 2 براتیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، جہنم سے بھی یہ شخص آزاد ہے اور جب تک زندہ رہے گا کبھی منافق نہیں ہوگا، نفاق سے بھی آزادی اور جہنم سے بھی آزادی۔ تو آئیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 30 دن یہ ہے اور اس کے بعد 10 شوال کے ملائیں، اگر کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے تو وہ اس فضیلت کو پا لے گا۔ کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جائیں گی، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، وہ اپنے آپ کو جہنم سے بھی بچا سکتا ہے اور نفاق سے بھی بچا سکتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف تو عام دنوں میں بھی اس کا اہتمام کرتے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 50 سال گزر چکے، سعید بن مسیب فرماتے ہیں میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور اسی طرح ربیعہ بن یزید فرماتے ہیں 40 سال گزر چکے ہیں، فجر کی مؤذن اذان نہیں کہتا الا وانا فی المسجد، اور میں مسجد میں پہلے موجود ہوتا ہوں، اور یہ تو صرف فجر کی نماز ہے اور اذان ہے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں 30 سال گزر چکے ہیں، 5 اذانیں، مؤذن اذان نہیں کہتا الا وانا فی المسجد، اور میں پہلے مسجد میں موجود ہوتا ہوں۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیے جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور چوتھے نمبر پہ دعاؤں کا خصوصی ماحول بنائیں۔ دعا کی قبولیت کی ایک شرط وہ کیا ہے؟ تسلسل اور دوام، ہمیشہ اللہ سے مانگنا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا، یہ دعا کی قبولیت کی شروط میں سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، فرمایا بندے کی اس وقت تک اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ اور جلد بازی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یقول، وہ کچھ دیر دعا کرتا ہے، اس نے مہینہ دعا کی ہے، یہ 2 مہینے دعا کی ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے نا کہ اتنا وقت ہو گیا، اللہ کے تو ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں جلدی یہ ہے کہ کچھ دیر دعا کرنے کے بعد بندہ یہ کہے دعوت فلم یستجب لی، کہ میں نے دعا کی میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو فرمایا اس سے پہلے اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ وہ تمہارے لیے اتنا وقت ہو گیا کہ 1 سال ہو گئے دعا کر رہا ہوں، بندے کا کام صرف دعا کرنا ہے، وہ اللہ کا کام عطا کرنا ہے۔ جب اس طرف جائے گا دعا کی دعا قبول نہیں ہوگی تو اب تو گویا کہ وہ شکوہ اور شکایت جو زبان پہ آ رہی ہے جس کو پسند نہیں فرمایا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں جب تک وہ دعا میں جلدی نہیں کرتا، بس ہمیشہ مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہو۔ اور رمضان کا مہینہ تو برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ تو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ تو جنت کے حصول کے لیے کوشش کا مہینہ ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں دعائیں کر کے اپنے لیے جنت پکی کر لیں اور بخشش پکی کر لیں، اور اللہ سے مانگے، خود بھی دعاؤں کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو، اور گھر والے کو بھی کثرت سے دعائیں کرنے کی عادت ڈالیں کہ اللہ سے مانگو قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کو دعا کی توفیق مل گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی توفیق دی، دعا کا دروازہ جس کے لیے کھلا، اس کے لیے تو اللہ نے اپنی رحمتوں کے در کھول دیے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما يسأل اللہ شيئا یعنی احب الی من ان يسأل العافیہ،
اور اللہ سے جو بھی مانگا جاتا ہے، کوئی مال مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، سب سے عظیم چیز جو رب سے مانگی جاتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ان یسأل العافیہ، وہ یہ ہے کہ اللہ سے عافیت طلب کی جائے۔ تو اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں، اس دعا کو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم دنیا آخرت میں سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو دعاؤں کا معمول بنائیں۔ اور وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث تو سن کے یاد ہوگی آپ کو، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ان ربکم حیی کریم، لوگوں تمہارا رب حیا کرنے والا اور بہت بڑا سخی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا، فرمایا اللہ کو حیا آتی ہے بندہ اس سے مانگے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ تو دعا میں جلد بازی کیا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ میں نے دعا کی بس قبول نہیں ہوئی، یہ جلد بازی ہے۔ ہمیشہ رب سے مانگتے رہو، دعائیں کرتے رہو۔ یہ کتنے خوبصورت الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو ہمارا کام بھائی صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ کہنا قبول نہیں ہوئی، کب قبول ہوگی، کیوں قبول نہیں ہو رہی، یہ ہمارا کام ہی نہیں۔ قبول کرنا یہ رب کا کام ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو دعاؤں کا معمول بنائیں، اور ان دنوں میں اللہ سے دعائیں کثرت سے کریں کہ مالک الملک اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت اور برکت اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور 5ویں نمبر پہ رمضان المبارک کے استقبال میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے باز آ جائیں، برائی کو چھوڑیں۔ عام طور پہ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ایک طرف ہم نیکی بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف گناہ کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ایک طرف تو رمضان کا روزہ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، اور دوسری طرف سودی کاروبار بھی ہے، وہیں جوا اور حرام خوری بھی ہے۔ تو یاد رکھیے اس طرح اعمال کا ذخیرہ نہیں بن پاتا، بلکہ وہ گناہوں کے سمندر میں ہماری نیکیاں بھی ڈوب جاتی ہیں، وہ گناہوں کے سیلاب میں ہماری نیکیاں بھی جو ہیں وہ بہہ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ رمضان میں کیے ہوئے نیک اعمال کو اپنے لیے ذخیرہ بنا لے کہ آخرت میں وہ نیکی اس کے کام آئے، تو اس کو چاہیے گناہوں کو چھوڑے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، کہ کہہ دیجئے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، جیسے مرضی خرچ کرو، لن يقبل منہ لن يقبل منکم، قبول تم سے ہرگز نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیے گناہوں کی وجہ سے انسان کا کیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں ہو رہا، گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکی قبول نہیں کی جا رہی۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کے لیے ذخیرہ بنے، تو وہ گناہوں کو چھوڑے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور زیادہ نیکی کر اور اللہ کو راضی کر لے، ویا باغی الشر اقصر، اے گناہ کے چاہنے والے اب تو گناہوں سے باز آ جا، اب تو گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اعمال کو ذخیرہ کرنا چاہتا ہے آخرت کے لیے، اگر تو وہ ضائع کرنا چاہتا ہے تو وہ نیکی بھی کر رہا ہے، نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، ہے کوئی اللہ کو ضرورت اس کے روزے کی، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجته ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ کے ساتھ عمل کو نہیں چھوڑتا، اس کی بھوک اور پیاس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو اس کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اگر کوئی اپنے اعمال کو ذخیرہ کرنا چاہتا ہے آخرت کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑے۔ اور یاد رکھے یہ ٹی وی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کیجیے۔ ٹی وی یاد رکھیے خرافات کا مجموعہ ہے، اور ٹی وی کے اوپر جو رمضان نشریات کے پروگرام یہ اکثر جو ہیں یہ موسیقی اور اختلاط مرد و زن اور بے حیائی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، جو رمضان کی روح کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے خدا را دین جو ہے یہ دین والوں سے سیکھیں، اداکاروں سے نہ سیکھیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء،
انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء سے دین سیکھیے، دینداروں سے دین سیکھیے، اداکاروں سے دین نہ سیکھیے۔ اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے، لوگ جاہلوں سے علم لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوگے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑیں۔ اگر آپ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے، سنان انصاری جو صحابیہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ حج کے لیے کیوں نہیں گئی؟ تو فقالت، اب وہ اپنا عذر بیان کرتے ہوئے فرمانے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو فلان تعنی زوجہا لہو ناضحان، ابو فلان یعنی میرا خامد، اس کے پاس 2 اونٹ ہیں پانی پلانے کے لیے۔ تو اے اللہ کے رسول، حج علی احدہما، ایک پہ تو وہ خود حج کے لیے چلے گئے، والآخر یسقی ارضا لنا، اور دوسرا اونٹ وہ ہمارے کھیت کو سیراب کرتا ہے، تو یہ وجہ سواری کا بندوبست نہیں تھا، اس لیے میں حج پہ نہیں جا سکی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن عمرة فی رمضان تقضی حجة وحجة معی، فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے تو نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے لیے ایسے حالات بنائے اور توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، آخری نمبر پہ نیکی کی طرف رمضان کا خوبصورت استقبال یہ ہوگا کہ آپ نیکی میں رغبت کیجیے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور قرآن مجید کو مکمل کرے، جیسا کہ امام زہری رحمہ اللہ فرمایا کرتے انما هو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، بس یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے یا بھوکوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح نیکی میں رغبت، فاستبقوا الخیرات، ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ نیکی میں آگے بڑھے، تو اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے، مساکین اور غرباء کو بھی یاد رکھے۔ نیکی میں رغبت چاہتے ہیں تو کتنے ایسے مسلمان جن کے پاس سحری اور افطاری کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ان کے لیے رمضان المبارک سے پہلے راشن کا انتظام کر دینا، یہ رمضان المبارک کا خوبصورت استقبال ہوگا، اور یہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من فطر صائما کتب له مثل اجرہ، فرمایا جو کسی مسلمان کو روزہ افطار کروا دیتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينقص من اجرہ شیء، روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کمی نہیں کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من موجبات المغفرہ اطعام المسلم الصغبان، فرمایا بخشش کو واجب کر دینے والے اعمال میں سے یہ ہے کہ کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دینا، چاہے وہ عام حالات ہی کیوں نہ ہو، لیکن رمضان المبارک میں تو ہر عمل کی فضیلت بڑھتی ہے۔ یہاں پہ عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، تو رمضان المبارک میں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، نیکی میں رغبت اور مساکین کو یاد رکھنا اس موقع پہ اور ان کے اوپر خرچ کرنا۔ اور پچھلی دفعہ کورونا کی وجہ سے ہم بہت ٹھنڈے پڑ گئے، بہت بیک فٹ پہ چلے گئے، لیکن خدا کی قسم دنیا کمانے والوں نے دنیا کمانے کے نئے نئے طریقے نکالے۔ اس لیے جس نے رب کو پانا ہے، جس کو جنت چاہیے، وہ بڑا ٹھنڈا پڑے گا۔ جس کو جنت چاہیے، جو اللہ کی رضا کا طالب ہے، وہ تو نیکی کرے گا، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا رمضان کے مہینے میں۔ یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے کہ رمضان آرام کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ بھائی سارا سال پیٹ بھرتے ہیں، خدا را اس مہینے میں روح کی غذا کا بھی خیال کر لیجیے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے، اور وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آرام کا مہینہ نہیں، وحی کا نزول ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، بدر کا میدان سجا ہے رمضان کے مہینے میں، مکہ فتح ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں، احد کی تیاری ہو رہی ہے رمضان کے مہینے میں، احزاب کی تیاری ہو رہی ہے رمضان کے مہینے میں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان، وہ تو میدان کا بدر سجا ہوا ہے اور مکہ فتح ہو رہا ہے، اور وحی نزول قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے رمضان۔ تو مومن کا رمضان کیا آرام کا ہو جائے گا؟ مومن کا رمضان کیا کھانے پینے کا ہو جائے گا؟ نہیں، آرام کا نہیں، سیزن ہے مومن کا کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، جہنم سے آزادی حاصل کر لے، اللہ سے اپنی جنت کو پکا کر لے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو ادھر کیا مومن ٹھنڈا پڑے گا؟
نہیں، وہ تو نیکی میں زیادہ سے زیادہ رغبت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے بھائیو، خدا را اگر کوئی حالات کا جبر آتا ہے تو میرا اور آپ کا گھر قرآن کا مرکز بننا چاہیے، میرے اور آپ کے گھر سے قرآن کی آواز آئے، ہر آفس قرآن کا مرکز بنے۔ اور یاد رکھیے، جب یہ محبت ہوگی قرآن مجید کے ساتھ تو میرا رب بڑا غیور ہے، میرا رب بڑا غیور ہے کہ اس کے بندے اس کے قرآن کی طرف اٹھے، اس کے کلام کے ساتھ جڑے، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو محروم نہیں کرے گا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اے مالک، ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، اے مالک ہم تیرے قرآن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، اے مالک الملک ہم تیرے قرآن مجید کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ایسے بندوں کو کبھی محروم نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے، یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں تم اللہ کو راضی کرو گے تو رب کی رحمت آئے گی۔ بابائے صحابہ کے دور میں بھی آئی، بابائے سلف صالحین کے دور میں بھی آئی، مسجدیں بھر دی تھی ان لوگوں نے، نماز نفلی زیادہ کر دی تھی ان لوگوں نے، صدقہ و خیرات زیادہ کر دیے تھے ان لوگوں نے۔ اللہ کو راضی کرنے جب لگ گئے تب اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ پہ توکل بھی کسی چیز کا نام ہے کہ نہیں؟ ایمان بھی کسی چیز کا نام ہے کہ نہیں؟ اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا بھی کسی چیز کا نام ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ نہیں کہ اس کو مانا جائے؟ اس لیے خدا نہ کرے اگر حالات کا جبر آتا ہے تو میرا اور آپ کا گھر قرآن کا مرکز بنے، میرے اور آپ کے گھر سے قرآن مجید کی آواز آنی چاہیے۔ اور اگر یہ محبت ہو جائے گی قرآن کے ساتھ اور رحمان کے ساتھ تو یقیناً پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بھی ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ دعا ہے مالک الملک اس رمضان المبارک سے کما حق ہو ہمیں نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اہم بات، نصف شعبان گزر جانے کے بعد رمضان سے 1-2 دن پہلے استقبال رمضان کا روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، نصف شعبان جب گزر جائے تو کوئی روزہ نہ رکھو، کوئی روزہ نہیں ہے، الا یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے کسی کا فرضی روزہ رہتا ہے تو وہ ان دنوں میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہے کہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی معمول ہے وہ سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو وہ رمضان سے پہلے وہ بھی رکھ سکتا ہے روزہ۔ لیکن یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد عمومی طور پہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ استقبال کا روزہ رکھنا، رمضان کے استقبال کا، یہ بدعت ہی ہو سکتی ہے، سنت نہیں۔ نہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، نہ صحابہ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔